فارغ تو نہ بیٹھے گا محشر میں جنوب گا، یا اپنا گرے باں چاک یا دامن یزداں چاک۔ یہ جیومیٹری علامہ اقبال پر کوئی نئی تحقیق نہیں ہے، بلکہ ان کی زندگی کی چند اہم جھلکیاں پیش کر کے شاعر مشرق کو سمجھنے اور انہیں عوامی سطح پر سمجھانے کی ایک کوشش ہے۔ آخر میں پنڈت جواہر لال کے سامنے ایک سیدھا سا سوال رکھتا ہوں کہ ہندوستان کا مسئلہ کس طرح حل ہوگا اگر اکثریتی برادری نہ تو 80 ملین لوگوں کی اقلیت کے تحفظ کے لیے کم سے کم ضروری سیف گارڈ فراہم کرے اور نہ ہی کسی تیسرے فریق کا فیصلہ قبول کرے اور صرف ایک قسم کی قوم پرستی کی رٹ لگائے رکھے جو صرف اس کے اپنے مفاد کے لیے ہو۔ یہ صورتحال صرف دو متبادل راستے فراہم کرتی ہے، یا تو ہندوستان کی اکثریتی برادری کو اپنے لیے مشرق میں برطانوی سامراج کے ایک ایجنٹ کی مستقل حیثیت قبول کرنا ہوگی۔ یہ وہ اہم سوال تھا جو اقبال نے تیسری گولڈ میز کانفرنس میں اٹھایا۔ اقبال نے اس کانفرنس میں ہندوستان کو مذہبی، تاریخی اور تہذیبی بنیادوں پر تقسیم کرنے کی بات کی اور مسلمانوں کو آزادی کا وہ راستہ دکھایا جس پر چل کر انہوں نے 14 اگست 1947 کو اپنی منزل حاصل کی۔ لیکن آج آزادی کی راہ دکھانے والے علامہ اقبال کو ہم کتنا جانتے ہیں؟ وقتاً فوقتاً جو بھی حکومت آتی ہے ایک علامہ کا ایک نیا انداز پیش کرتی ہے، تو کبھی ہم علامہ کو ایک مولوی کے روپ میں دیکھتے ہیں، کبھی ہم علامہ کو ایک سوشلسٹ کے روپ میں دیکھتے ہیں، کبھی ہم علامہ کو ایک کسی اور روپ میں دیکھتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ نے سوچا ہے کہ آپ ایک ڈاکیو ڈرامہ بنا رہے ہیں علامہ کے اوپر، تو آئی ہوپ کہ علامہ کی جو ایک ریئلسٹک جو تصویر ہے وہ لوگوں کے سامنے آئے گی۔ بادشاہی مسجد کے سائے میں سرخ پتھر سے بنی یہ چھوٹی سی عمارت اس عظیم شاعر کا مدفن ہے جس کے نام سے تو ہم سب واقف ہیں، لیکن اردو شاعری کی تاریخ میں اس شاعر کا مقام کیا ہے؟ انہوں نے اپنی شاعری میں کیا فلسفہ بیان کیا ہے؟ آزادی کی جد و جہد میں ان کا کردار کیا ہے؟ ان سوالوں کے جواب بہت کم لوگ دے پاتے ہیں۔ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ اقبال ہمارے قومی شاعر تھے، انہوں نے پاکستان کا تصور پیش کیا تھا، لیکن اقبال کون ہے؟ ان کے فن کی کیا جہتیں ہیں؟ عہد حاضر میں اقبال ہماری کس طرح رہنمائی کرتے ہیں؟ ان حوالوں سے ہم غور نہیں کرتے۔ علامہ اقبال کو جاننے کے لیے ہمیں 19ویں صدی کے سیالکوٹ جانا ہوگا۔ یہاں ایک کشمیری خاندان رہتا تھا جس کے جد اعلیٰ بابا لول حاج ایک براہمن تھے۔ انہوں نے 15ویں صدی میں اسلام قبول کیا تھا۔ اسی خاندان کے ایک فرد نور محمد کے ہاں 9 نومبر 1877 کو مفکر اقبال نے جنم لیا۔ یہ سیالکوٹ میں اقبال کی جائے پیدائش ہے، اقبال منزل۔ یہاں مستقبل کا عظیم شاعر اور فلسفی اپنے والدین امام بی بی اور نور محمد کے سائے میں پرورش پا رہا ہے۔ اقبال بھی معصوم خواہشات رکھتے تھے، انہیں بھی اس دور کے دوسرے بچوں کی طرح کبوتر پالنے اور پتنگ بازی کا شوق تھا۔ اقبال بچپن ہی میں سیالکوٹ کی معروف علمی شخصیت اور عربی اور فارسی کے استاد مولانا میر حسن کے سایہ شفقت میں آ گئے تھے۔ حاضر جوابی، ذہانت اور علم حاصل کرنے کی لگن ان کی شخصیت کے وہ جوہر تھے کہ جوہر شناس استاد مولوی میر حسن نے اپنے اس شاگرد پر خاص توجہ دی۔
اس قسم کے استاد تھے کہ بچے اسکول میں تعلیم کے بعد پھر گھر پہ بھی ان کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے تھے اور گھر پر بھی تعلیم کا سلسلہ جاری رہتا تھا. حتیٰ کہ اگر بازار جا رہے ہیں تو طالب علم پیچھے پیچھے ساتھ شاگرد جا رہے ہیں اور وہاں بھی تعلیم کا سلسلہ جاری ہے. تو اس قسم کی وہ شخصیت تھے. تو اقبال بھی ان کے ساتھ اسی طرح بچپن ان کا انہیں کے ساتھ گزرا. سیالکوٹ ہمیشہ ہی سے ہنر مندوں کا شہر رہا ہے. اقبال کے والد نور محمد بھی ایک خیاط تھے. ان کا دینی گھرانہ سیالکوٹ میں خاص مقام رکھتا تھا. اقبال کی والدہ امام بی بی بھی ایک مثالی ماں تھیں. وہ اپنے شفیق ماں باپ کی امیدوں کا محور تھے. یہ بات امام بی بی کے لیے تمانیت کا باعث تھی کہ ننھے اقبال کو علم و ادب اور کتابوں سے خاص شغف تھا. محدود آمدنی کے باوجود شیخ نور محمد اور امام بی بی اپنے بیٹے اقبال کو اچھی سے اچھی تعلیم دلانے کو خواہاں تھے اور ننھے اقبال نے بھی اپنے والدین کی امیدوں اور خوابوں کو پورا کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیا اور وہ علم حاصل کرنے میں ایسے مصروف رہتے کہ انہیں دن اور رات کا بھی ہوش نہ رہتا. کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر دیر تک پڑھتے رہتے اور انہیں خود اپنی کیفیت کا اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں. بانگ درا کا دیباچہ علامہ اقبال کے دوست سر شیخ عبد القادر نے لکھا تھا. جانو اور جانتے رہو. بچپن ہی سے اقبال کی نظریں آسمان کی وسعتوں پر تھی. ان کے عزائم بلند تھے. وہ بظاہر پتنگ اڑاتے نظر آتے لیکن پتنگ کی بلند اڑان کے ذریعے وہ آسمان کی بلندیوں اور فطرت کے نظاروں پر بھی غور کرتے تھے. اسی غیر معمولی مزاج نے اقبال کو شاعری سے قریب کر دیا اور وہ لڑکپن ہی سے اپنے خیالات کا اظہار شعر لکھ کر کرنے لگے. ان کا تعلیمی سلسلہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہا. اقبال نے تعلیمی مدارج طے کرتے ہوئے سیالکوٹ کے اسکاچ مشن اسکول سے 1893 میں میٹرک اور اسکاچ مشن کالج سے 1895 میں انٹر کیا. برخودار اقبال. جی مولوی صاحب. بھائی شعر تو تم بہت اچھے کہتے ہو. جی مولوی صاحب. مولوی میر حسن کو یہ تو معلوم تھا کہ اقبال شعر کہتے ہیں لیکن استاد کے احترام میں انہیں کبھی ہمت نہیں ہوئی وہ مولوی میر حسن کو اپنا کوئی شعر سنائے. مولوی میر حسن نے اپنے ہونہار شاگرد کی شعر گوئی کی صلاحیت دیکھ کر جب انہیں داغ دہلوی سے رجوع کرنے کے لیے کہا تو انہیں یہ جان کر بے حد خوشی ہوئی